میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی اسٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پیج کو بھی لائک کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ میری آنکھ قدموں کی دھڑ دھڑ کی آواز سے کھلی، یوں لگتا تھا جیسے فوج کا پورا بریگیڈ اندر گھس آیا ہو۔ میرا ذہن فوراً کل کے واقعات کی طرف پلٹا۔ یہاں ایسی کوئی مشتبہ چیز موجود نہیں تھی جو میری شناخت کروا سکے۔ نیچے سین سے چیخ و پکار کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ میں نے بستر سے اٹھنے میں چند ہی سیکنڈ لگائے تھے اور ابھی بمشکل کھڑکی تک ہی پہنچا تھا کہ دروازہ ٹوٹ کر اندر گرا۔ دوسرے ہی لمحے کسی نے مجھے گریبان سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ پولیس کا کوئی تھانے دار تھا۔ کمرے میں 3-4 سپاہی اس کے ساتھ ہی گھس آئے تھے۔ مجھے سیڑھیوں سے دھکیلتے ہوئے وہ صحن میں لے آئے جہاں گھر کے تمام مکینوں کے گرد پولیس کے جوان رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ نیند میری آنکھوں سے یوں اڑی جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا۔ یہی حال گھر کے دوسرے لوگوں کا تھا۔ ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خوف اور دہشت کے مارے ان کے منہ سے کوئی بات بھی ٹھیک سے نہیں نکل پاتی تھی۔ ہاں، ایک بابو جی ایسے ضرور تھے جو بالکل پرسکون نظر آ رہے تھے۔ میں نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی طور پر بھی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن صورتحال چونکہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اس لیے مجھے فی الحال خوفزدہ ہی رہنا تھا۔ چھوٹے سے مکان سے پولیس جونکوں کی طرح چمٹی ہوئی تھی۔ منڈیروں پر بھی پگڑی بردار سپاہی رائفلیں تانے نظر آ رہے تھے۔ چند ہی منٹ میں اڑوس پڑوس کے مکانوں سے بھی روشنیاں باہر جھانکنے لگیں۔ اس طوفان بدتمیزی نے ہمسایوں کو بھی جگا دیا تھا۔ یہ الگ بات کہ ایک لمحہ پولیس کو دیکھ لینے کے بعد دوبارہ اس طرف دیکھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اسی تھانے دار نے جو مجھے دھکے دیتا ہوا یہاں تک لایا تھا خاموشی کا سکوت توڑتے ہوئے بڑے درست لہجے میں دریافت کیا۔ میرا بیٹا ہے، مجھ سے بات کرو، میری بجائے بابو جی نے کڑکدار آواز سے تھانے دار کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ ان کا لب و لہجہ میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ آج تک میں نے انہیں کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموش رہا۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق تمہارا صرف ایک بیٹا ہے۔ تھانے دار کے عقب میں کھڑے ایک سفید وردی پوش نے خفیہ پولیس کے مخصوص لہجے میں پرکاش پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہاری اطلاعات کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ بابو جی کی آواز یقیناً سارے محلے میں گونج رہی ہوگی۔ مسٹر مہاویر پرشاد، ہم تمہیں ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتار کر رہے ہیں۔ اسی تھانے دار نے بحث سے بچنے یا کسی مصلحت کے پیش نظر بابو جی سے کہا، تم بہت بزدل ہو اور مجھ سے بوڑھے آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت تھی؟ بابو جی کے طنز نے تھانے دار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ مسٹر پرشاد، آپ ہماری بجائے یہ بحث کورٹ میں کیجیے گا۔ اس نے یہ فکرہ مسکراتے ہوئے شاید ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابو جی کوئی بات کریں، اس نے وارنٹ گرفتاری نکال کر انہیں دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بدتمیزی کے لیے تمہیں جواب دینا ہی پڑے گا۔ انہوں نے پولیس کے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پولیس کی اس طرح آمد نے ماحول کو خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی بابو جی کی اس طرح ڈرامائی انداز میں گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ماتا جی کی حالت تو خصوصاً بہت خراب ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے بابو جی کی گرفتاری کا سنا تو اچانک صدمے سے لڑکھڑا گئیں، لیکن میں نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ بابو جی نے انہیں حوصلہ دیا۔ پونم ماتا جی کو میرے اشارے پر اندر کمرے میں لے گئی۔ پرکاش بھی ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا اور مسکراتے ہوئے حوصلہ دینا چاہا۔ اس اثناء میں بابو جی ہمارے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے بعد یہ گھر سونا رہے گا۔ انہوں نے ہم سے الگ ہوتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ بابو جی، میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میرا گلا رند گیا۔ بابو جی کے بھرپور اعتماد نے مجھے خاصا جذباتی کر دیا تھا۔ پرکاش، اسے میرے سامان جاننا۔ انہوں نے اس مرتبہ پرکاش کو مخاطب کیا، جس کی آنکھوں سے آنسو کسی بھی لمحے چھلک جانے کو تیار تھے۔ چلیے، انہوں نے پولیس والوں کو مخاطب کیا۔ بابو جی آگے آگے چل دیے۔ ان کے پیچھے پیچھے پولیس والوں کے ساتھ میں، پرکاش اور پونم بھی ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے۔ پونم ماتا کو موسی جی کے حوالے کر کے خود باہر آ گئی تھی۔ دروازے کے باہر گلی کے نکڑ تک ہم بابو جی کے ساتھ گئے، جہاں پولیس کی ایک وین ان کی منتظر تھی۔ اس اثناء میں انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی چال میں ایک خودداری، ایک بھرپور اعتماد جھلکتا تھا۔ ایسا بھرپور اعتماد جو کسی عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں خود بخود در آتا ہے۔ ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو اپنی مرضی کے مطابق غیر معینہ مدت تک نظر بند رکھ سکتی تھی، اور بھارتی جیلوں میں کئی ایسے نظر بند بھی موجود تھے جو 1962 سے آج تک نظر بند چلے آ رہے تھے۔
खुसूसन किसी के नक्सलबाड़ी साबित हो जाने के बाद तो 10-15 साल से पहले उसकी रिहाई के इम्कानात बहुत ही कम होते थे और ये इतनी लंबी मुद्दत थी कि शायद ही ज़िंदगी उनसे वफा करती। सांस की वो डोर जो अरसे से अटकी हुई थी उसे कोई भी झटका चंद सानियों में तोड़ सकता था और इसके बाद शायद उस घराने का ताना बाना बिखर कर रह जाता, क्योंकि एक बाबूजी की ज़ात थी जिसने अब तक सबको एक महवर पर जमा कर रखा था। उनकी मौजूदगी में कभी मौसी जी को अपनी बेवगी का एहसास नहीं हुआ था। घर का हर फर्द खुद को महफूज जानता था, लेकिन अब क्या होगा। बाबूजी ने अपनी दानिश में मुझे अपनी जगह देकर बला अपने गले से उतार दी थी, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगा? यही था वो सवाल जिसने मुझे फ़ौरन डसना शुरू कर दिया। वैन के नज़दीक जाकर वो मुड़े। पूनम पर शायद उनकी नज़र अब पड़ी थी। उन्होंने पूनम को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। पूनम, बाबूजी कहकर उनसे लिपट गई। हम दोनों सर झुकाए उनके करीब खड़े थे। बाबूजी ने मुझे अपने नज़दीक बुलाकर अपने साथ चिमटा लिया। बेटा, तुम में हक़ाइक़ का सामना करने की सलाहियत मौजूद है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात के इम्कानात कम ही नज़र आते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने तड़प कर कहा, बाबूजी, भगवान के लिए ऐसे शब्द मुँह से ना निकालिए। हम आपकी रिहाई के लिए आखिर तक लड़ेंगे बाबूजी। मेरे लहजे में न जाने क्या बात थी जो बाबूजी ने मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न समझा। उन्होंने एक मरतबा फिर हम तीनों के सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए वैन में सवार हो गए। मुझे इल्म था कि पुलिस वाले भी ये नहीं जानते कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, इसलिए उनसे कुछ पूछना मुनासिब न समझा। हम पशमुर्दा वापस आ गए। माताजी मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगीं। बमुश्किल मैंने उन्हें दिलासा देकर चुप करवाया। सुबह तक हम सब निचले कमरे में बैठे रहे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।